والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریات اہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ سبحان اللہ کیجئے۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا
بلد ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج الحمدللہ 6 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور محرم الحرام کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج پہلا جمعۃ المبارک سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے آج چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ پیدا ہوئے۔ کتنی ہجری میں؟ 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ امام علی مقام کے کان میں اذان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے، اور آپ کو گھٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، اور پھر عام گھٹی نہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ، یار جس کے زبان مبارکہ پر، جس کے منہ مبارک پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب ہوں، تو پھر ذرا سوچے تو صحیح کہ اس حسین ابن علی کا مقام کیا ہے، اس حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا، اور 7ویں دن آپ کا نام رکھنے کے بعد آپ نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ فرمانے کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، اور لقب سبط رسول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام، حضرت ہارون علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کے نام آپ نے شبر اور شبیر رکھا، اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی ہارون کے بیٹوں کے نام پر اپنے بیٹوں یعنی نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھا۔ مجھے وہاں سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آج ساتھ ساتھ بولتے بھی جائیں گے کیونکہ آج شہزادہ حسین کا ذکر ہے اور آج آپ کے فضائل ہیں، تو انشاءاللہ شہادت جو ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک تک انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچیں گے، لیکن آج آپ لوگ میرے امام علی مقام کا ذکر سن کے اپنے دلوں کو شاد باغ کر کے اور اپنے اوپر فخر کر کے ہم الحمدللہ حسینی ہیں۔ میرے امام علی مقام نے حسن اور حسین رکھا، اور اسی لیے آپ کو حسنین کریمین کو شبر اور شبیر بھی کہا جاتا ہے، شبر اور شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، میرے کریم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے نام ہے، جنتی ناموں میں سے نام ہے۔ اسلام کی ابتدا میں زمانہ جاہلیت کے اندر حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا، کسی کا بھی نام نہیں تھا،
اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں، کتب کثیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حسن اور حسین کے نام کو اللہ پاک نے خود مخفی رکھا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت کے گھر میں جب پھول پیدا ہوئے، میرے رب کریم نے ان ناموں کو ظاہر فرمایا، اور پھر میرے کریم نے بڑے شہزادے کا نام حسن رکھا اور چھوٹے شہزادے کا نام حسین رکھا، اور یہ نام جنتی نام ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان ناموں کو اس ناموں کے ساتھ آپ نے پکارا، اور حسن اور حسین کو۔ تو عزیزان گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت، آپ کا مقام، آپ کی مرتبہ وراء الورا ہے، آپ کی عظمت وراء الورا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ، جن کا نام حضرت ام الفضل ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکی چچی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے ساتھ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی جان کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرماتے، اور حضرت ام الفضل آپ کی زلف مبارک میں ہاتھ پھیرتی جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کو سلایا جاتا ہے، میرے کریم کو آپ کی چچی جان ایسے سلایا کرتی۔ توجہ ہے؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ میرے عزیزان گرامی، اللہ رب العزت دی پاک پلند بارگاہ دے وچ آن والے ہو، میرے حسنین کریمین کا ذکر سننے والے ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آن والے ہو، میرے لجپال کریم حسین دی ولادت با سعادت دا وقت قریب ہے۔ آپ دی چچی جان، میرے کریم دی چچی جان ام الفضل نے رات نو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتی ہے کہ میں نے رات کو خواب کی حالت میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک سے ایک جسم کا ٹکڑا گر کر میری گود کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت ام الفضل ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، جب اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ میرے جسم پر پسینہ ہی پسینہ ہے، کہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا ہے۔ حسین کا ذکر سننے والوں، میرے لجپال کریم دی چچی جان، آپ ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کر رہی، لیکن میرے کریم کی بارگاہ میں آئی، میرے صحابہ کرام کے سامنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ میری چچی جان نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جس وقت ذکر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن خواب سنانے والا نہیں ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، ذرا سنا تو صحیح، تو نے خواب کیا دیکھا ہے؟ حسنین کریمین کے نانا جان بولے، آپ نے فرمایا کہ یار بتا تو صحیح، اے میری چچی جان بتا تو صحیح کہ تو نے خواب کیا دیکھا ہے؟ ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں خواب نہیں سنا سکتی، کیونکہ میں نے اتنا ڈرانا خواب دیکھا ہے، میں خود کانپ رہی ہوں، ڈر رہی ہوں۔ میرے کریم کے بار بار اصرار کرنے پر سیدہ خاتون جنت کے والد گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اصرار کرنے پر ام الفضل ڈرتے ہوئے آپ نے خواب سنایا، اور خواب سناتے ہوئے ڈر بھی رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو سوئی ہوئی تھی، خواب کی حالت میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے جسم مبارک سے آپ کا جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گر کر میری گود میں آ جاتا ہے۔ میں اتنی خوف زدہ ہوں، اتنی پریشان ہوں کہ کہیں اس کی تعبیر اور طرف نہ نکل جائے۔ میرے کریم نے جب یہ خواب سنا، آپ نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا،
مسکرا کر فرمایا اے چچی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کے گھر میں، اللہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں، اللہ میرے داماد مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں حسین کی صورت میں اللہ ایک بیٹا پیدا فرمائے گا، اور اس کی پیدائش کے وقت اللہ سب سے پہلے تیری گود میں رکھے گا۔ میرے عزیزان گرامی، حسین کا ذکر سننے والوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر خواب سنایا، انہاں خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ ام الفضل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ کے خوشی کے آثار سامنے آئے، لیکن وہ وقت آیا جب سیدہ خاتون جنت کے گھر میں خوشخبری کی علامت ظاہر ہو گئی کہ اللہ نے حسین کو پیدا فرما دیا ہے، لیکن ام الفضل اس وقت قریب تھی۔ سب سے پہلے گود کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھی، چچی جان حضرت ام الفضل نے آپ نے اٹھایا، حسین کو دیکھ کر مسکراتی ہیں، آپ خوشی سے یعنی اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ میرے کریم کو مبارکباد دیتے ہوئے میرے کریم کو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے چاند جیسا حسین پیدا فرمایا ہے، حسین جیسا بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے لاجپال کریم نے جس وقت اپنی گود میں اٹھا کر تھوڑی دیر کے بعد میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ام الفضل ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ اس گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی، اللہ نے بیٹی دی خوشی عطا کی تھی، جس گھر دے وچ بیٹا پیدا ہو جائے انہاں ماں باپ دے انہاں دے نانکے تے دادکیاں دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اللہ نے کیوں کہ اپنی نعمت عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے حسین جیسا بیٹا پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، اس جبریل نے آ کر میرے رب العالمین کا سلام دیا ہے، اور آ کر یہ بھی کہا ہے اس حسین کو آپ کی امت طیف کے مقام پر کربلا کی سرزمین پر آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی، آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی۔ طیف کے مقام پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گود میں ہے، چند لمحے چند وقت گزرا ہے، لیکن حضرت امام حسین کی شہادتیں کی خبریں پہلے سے مل رہی، جگہ بھی بتا دی، وقت بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، اور وہ جگہ کے نشانات بھی بتا دی، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حسنین حضرت امام حسین کی جہاں پہ آپ کی شہادت ہونی ہے وہ مٹی بھی میرے محبوب کے سامنے لائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا کمال کا ہے کہ یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت یعلا اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے کریم کا خود کا فرمان ہے، میرے کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر اگلے جملے مفسر نے کمال کر دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، یہاں تک کہ جو حسین کے ساتھ محبت کرے گا میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ زندہ باد، زندہ، مجھے بات سے کہیے زندہ باد۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے دشمنی کرے گا
وہ مجھ محمد سے دشمنی کرے گا، جو حسین سے دوستی رکھے گا وہ مجھ محمد سے دوستی رکھے گا، جو حسین سے پیار کرے گا وہ محمد عربی سے پیار کرے گا، اور جو حسین سے لڑائی کرے گا محمد سے لڑائی کرے گا۔ یہ حسین کا مقام نہیں ہے، یہ حسین کا مرتبہ اور شان نہیں ہے۔ میرے حسین آپ کی تو شان، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، احب اللہ من احب حسینا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس کے ساتھ میرے اللہ نے محبت کی ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 571 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی مشہور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بعد فرماتے فرماتے یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پہ دیکھا 2 ننھے منھے شہزادے آ رہے ہیں، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ 2 ننھے منھے شہزادے اب تشریف لا رہے ہیں۔ حسین کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، حسن کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹے، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، پھر چلنے کی کوشش کرتی ہیں پھر گر جاتے ہیں، سہارے کے ساتھ بھی چلے تو زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، لیکن حسنین کریمین دونوں شہزادے جب مسجد کے اندر تشریف لائے، میرا محبوب دیکھ رہا ہے، دونوں شہزادے تشریف لا رہے ہیں، جب دیکھا میرے محبوب نے کبھی حسن گرتا ہے کبھی حسین گرتا ہے، کبھی حسن اٹھتا ہے کبھی حسین اٹھتا ہے، میرے کریم نے ممبر چھوڑ دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا استقبال کے لیے دوڑ کر میرے محبوب تشریف لے کر گئے۔ جب آگے بڑھے دونوں شہزادوں کو ایک کندھے پر ایک شہزادے کو اٹھایا، دوسرے شہزادے کو دوسرے کندھے پر اٹھایا، اٹھا کر جب لے کر آئے ممبر پر بیٹھے، میرے کریم نے ایک ران پر آپ نے حسن کو بٹھایا، دوسری ران پر حسین کو بٹھایا، اور میرے کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہم فاحبہ واحب من یحبہم، آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو اس حسین سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں حسین حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اگلا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو اس حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یار مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آپ، جس محبوب کو حسنین کریمین کا گرنا گوارا نہیں ہے، جس حسنین کریمین کا بار بار گرنا آپ کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، جس حسنین کریمین کبھی گرتے کبھی اٹھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے، ذرا وہ منظر دیکھ تو صحیح مسلمانہ، کربلا کی سرزمین کا وہ منظر اپنے سامنے رکھ، جس وقت ان لانڈوں نے میرے حسنین کریمین حضرت امام حسین کے 17 بیعت کے ساتھ یہاں تک کہ 122 لوگ جن کے اندر 72 لوگ شہید ہوئے، جب ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہوں گے، جب ان کے یعنی جسم کے اوپر خنجر چلائے ہوں گے، جب ان کے جسم کے اوپر تیر چلائے ہوں گے، جب ان کے جسم کے اوپر جب نیزے چلے ہوں گے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ محمد عربی کو روزے کے اندر کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اور اس بندہ حقیر کے پاس ان بدبختوں کی اصلی کتابیں بھی موجود ہیں کہ جو یزید کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، جو دونوں شہزادوں کی جنگ بھی کہتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا، مجھے اس بات کا افسوس ہے جن کے حکم پر حسین اور ان کے شہزادوں کے اوپر تیروں کی برسات کی ہو، یہاں تک کہ چلو یہ ایک مسئلہ ہے ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن 62 ہجری کے اندر اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، 63 ہجری کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، مدینہ طیبہ کے اندر اس لعین نے کس طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو پامال کیا تھا،
اور مکہ شریف کا خانہ کعبہ، بیت الحرم کا جو غلاف کعبہ ہے کس نے جلایا تھا؟ اور ان کے اوپر جو سنگ رکھے ہوئے تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی کے اس دمبے کے سنگ نشانی کے طور پر رکھ دیے تھے، وہ کس نے جلائے تھے؟ لیکن ہم الحمدللہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں، ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سنی ہو اللہ کے بندو، سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بروز قیامت ہو، جب محشر کا دن لگا ہو، جب افراتفری کا یعنی دوڑے لگی ہوں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہو کوئی ادھر دوڑ رہا ہو، جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کا یزید کے ساتھ حشر کرنا، جو حسین کو ماننے والے ہیں مولا ان کا حسین کے ساتھ حشر کرنا۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسری بات تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا کمال کا ہے کہ یہاں تک کہ حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختیاں لکھی، باقاعدہ یہ روایت موجود ہے، تختیاں لکھی دونوں شہزادوں نے۔ تختیاں لکھنے کے بعد جیسے ہمارے بچے بھی کوئی بھی چیز نئی بناتے ہیں لکھتے ہیں، وہ اپنی والدہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اپنے والد کے پاس لے کے جاتے ہیں، دادا کے پاس لے کے جاتے ہیں، نانا کے پاس لے کے جاتے ہیں، یعنی گھر کے جتنے بھی بڑے افراد جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ چیز لکھی ہے، ان میں سے پیاری کس کی ہے؟ حسنین کریمین جب دونوں تختیاں لکھ لیں اور آپ اپنی اماں فاطمہ الزہرا کے پاس لے گئے، اور آپ دونوں شہزادوں نے کہا کہ اماں بتا تو صحیح ان دونوں میں سے تختیاں کس نے خوبصورت لکھی ہیں؟ ان دونوں تختیوں میں سے کس نے تختی خوبصورت لکھی ہے؟ تو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت، آپ نے جب تختی کو دیکھا تو نظر اٹھائی حسن بھی نے، دوسری نظر اٹھائی حسین بھی نے، کہ میں اگر حسن کی تختی کو خوبصورت کرتی ہوں حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، آئے ہائے ہائے، اگر میں حسین کی تختی کو خوبصورت کرتی ہوں حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو میرے دونوں ہی شہزادے ہیں، دونوں ہی پیارے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، تو آپ نے اگلی عدالت میں توڑ دیا۔ جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کے یعنی آپ کی عدالت کے فیصلے کمال ہی کمال ہیں، جب آپ بابا جان کی بارگاہ میں گئے، مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں گئے، دونوں شہزادے ابھی چھوٹی عمر کے اندر ہیں، آپ کہتے ہیں بابا جان ہماری دونوں تختیوں کو چیک تو کرے صحیح، ان دونوں تختیوں میں سے کس نے اچھی تختی لکھی ہے، کس نے پیاری تختی لکھی ہے، کون سی خوبصورت تختی ہے؟ جب حسنین کریمین کے یہ موقف پر اور آپ کے بابا جان یہی موقف رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں دونوں شہزادوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اب ان دونوں شہزادوں کی تختوں کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے، وہ پھر سیدہ یعنی خاتون جنت کے والد گرامی کر سکتے ہیں، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں دونوں شہزادے تختیاں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہی بات جب میرے کریم نے وہی بات دونوں شہزادوں کے چہروں پر دیکھا، وہی موقف سیدہ فاطمہ الزہرا والا رکھا، کہا کہ اگر حسن کی تختی کو میں خوبصورت کرتا ہوں حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر حسین کی تختی کو خوبصورت کرتا ہوں حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں میرے رب ذوالجلال کا قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے آیا ہوں، میرے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ سیب اس تختی کے اوپر دونوں تختیوں کو جوڑ دو، جوڑنے کے بعد ایک سیب جو ہے اوپر سے نیچے پھینکو، جس تختی کے اوپر آ جائے گا سمجھ لینا کہ وہ تختی خوبصورت ہے۔ میرے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب کو پکڑا اوپر سے جب نیچے پھینکا، رب العالمین کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، میرے رب نے اس وقت دونوں سیب، ایک سیب کو دو ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا حسین کی پھٹی پر ہے، دوسرا ٹکڑا حسن کی پھٹی پر ہے۔ میرے رب نے اس طریقے سے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ دونوں شہزادوں کی تختی خوبصورت ہے۔ عزیزان گرامی، میرے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت اور مقام یہ ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے تو پھر پانی کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ آئے ہائے ہائے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے یار حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگنے میرا رب آب زمزم پیدا فرما دے۔ خدا کی قسم ہے اگر شہزادہ علی اصغر وہاں پہ ایڑی رگتا، میرا رب آب زمزم سے بھی افضل پانی نکال دیتا۔ لیکن جس وقت یہ اینڈ پہ بات آئے گی، ضمناً یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی مقام اور مرتبہ کتنا شان کا ہے۔ امام زہری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جس وقت سیدنا زین العابدین آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے نا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور کسی نے وہاں پہ آواز دے دی پیچھے سے، کہا کہ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہو اور نبی کے نواسے ہو، حسین کے شہزادے ہو، اور مولا کائنات شیر خدا جس کی تلوار اتنی کمال کی بولتی ہے، آپ اس کے شہزادے ہو، یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے جنگ ہار کر آ گئے ہیں؟ میرے امام زین العابدین نے آپ نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا نا، آپ نے ہاتھوں سے اشارہ بھی نہیں کیا بلکہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بیڑیوں اور ہاتھ کڑیوں کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے، ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بیڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو اور ہم اللہ پاک کے امتحان سے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ پاک کے امتحان سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج بھی میرے حسین کا زمانہ ہے، کربلا میں بھی میرے حسین کا زمانہ تھا، اور تب بھی میرے حسین کا زمانہ تھا، قیامت تک حسین کا زمانہ رہے گا، بروز قیامت کے دن بھی حسین کا زمانہ رہے گا، اس لیے کہ میرے حسین نے اپنا سر دے کر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سنی ہیں الحمدللہ، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو مسئلوں سے آگاہ کروں، سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ 10 محرم الحرام تک اہل سنت و جماعت کے نزدیک امام اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے، کالے سیاہ کپڑے پہننے جائز نہیں ہے، سبز رنگ کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، لال کلر کا کپڑا پہننا ان 10 محرم الحرام تک، پہلی تاریخ سے لے کے 10 محرم الحرام کی تاریخ تک بالکل ناجائز ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ اگر کوئی پہن کے نکلے گا، اس میں مرد ہو یا خواتین ہو، اس میں مرد ہو یا خواتین ہو، ہاں بعض اوقات خواتین کے کپڑے اکثریت میں بلیک ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، یا زیادہ سبز ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دوسرے نہیں ہیں بامر مجبوری وہ پہن سکتی ہے، لیکن مرد حضرات اس چیز کا خیال کریں، کیونکہ انہوں نے باہر آنا جانا ہوتا ہے، جب وہ ایسی حالت میں نکلیں گے تو صاف ظاہر ہے ان دنوں کے اندر لوگ تشبیہ کی حالت میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جا رہا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس لیے ہمیں اپنے عقائد کے اوپر جینا چاہیے، اپنے عقائد کے اوپر ہی رہنا چاہیے، اس لیے اس چیز کا احتیاط کیا جائے۔ اور بھی اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آپ نماز جنازہ سے احتیاط کیجیے کیونکہ دنیا داری یا معاملات ہیں کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں جو صحابہ کرام کے جو گستاخ ہیں، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے
نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا اٹھنا ہے، نہ ہم رشتہ دے سکتی ہیں، نہ لے سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں، نہ ان کو ڈال سکتی ہیں کھانا دے کر۔ اور میرے کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نماز ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، جب مر جائیں کہ ان کا نمازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایسی حالت میں کسی نے بھی عمل کیا تو اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کیا کرے۔ اگر مثال کے لیے جانا بھی ہوتا ہے بامر مجبوری ہے، بغیر نیت کے بغیر نماز جنازہ میں کھڑے ہو جایا کریں، نیت نہ کیا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ سبحان اللہ کیجیے۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا